عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب نے ہمیں حدیث بیان کی، ہمیں مالک بن انس نے زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں نے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے کسی کو ایک عمدہ گھوڑے پر سوار کیا، یعنی اسے دے دیا، تو اس کے نئے مالک نے اسے ضائع کر دیا، یعنی اس کی ٹھیک طرح سے خبر گیری نہ کی۔ میں نے خیال کیا کہ وہ اسے کم قیمت پر فروخت کر دے گا، چنانچہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا، اسے مت خریدو اور نہ اپنا دیا ہوا صدقہ واپس لو، کیونکہ صدقہ واپس لینے والا ایسے کتے کی طرح ہے جو قے چاٹنے کے لیے اس کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4163۔ عبد الرحمن بن مہدی نے ہمیں مالک بن انس سے اسی سند کے ساتھ یہ حدیث بیان کی اور اضافہ کیا، اسے مت خریدو چاہے وہ اسے تم کو ایک ہی درہم میں دے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4164۔ روح بن قاسم نے ہمیں زید بن اسلم سے حدیث بیان کی، انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ انہوں نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے طور پر دیا، تو انہوں نے اسے اس کے مالک کے ہاں اس حال میں پایا کہ اس نے اسے ضائع کر دیا تھا اور وہ تنگ دست تھا، چنانچہ انہوں یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو یہ بات بتائی تو آپ نے فرمایا، اسے مت خریدو چاہے وہ تمہیں ایک درہم میں دیا جائے، صدقہ واپس لینے والے کی مثال اس کتے کی جیسی ہے جو اپنی قے میں لوٹ جاتا ہے، یعنی چاٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4165۔ سفیان نے زید بن اسلم سے اسی سند کے ساتھ یہی حدیث بیان کی، البتہ مالک اور روح کی حدیث زیادہ مکمل اور زیادہ مفصل ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4166۔ امام مالک نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا سواری کے طور پر دیا، پھر انہوں نے اسے اس حالت میں پایا کہ اس کو فروخت کیا جا رہا تھا، انہوں نے اسے خریدنے کا ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے مت خریدو اور کبھی اپنا صدقہ واپس نہ لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4167۔ لیث بن سعد اور عبید اللہ دونوں نے نافع سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مالک کی حدیث کی طرح روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4168۔ سالم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی راہ میں سواری کے لیے ایک گھوڑا دیا، پھر انہوں نے اسے دیکھا کہ فروخت کیا جا رہا ہے تو انہوں نے اس کو خریدنے کا ارادہ کر لیا، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر اپنا صدقہ واپس مت لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4169۔ عیسیٰ بن یونس نے ہمیں خبر دی، ہمیں اوزاعی نے ابو جعفر محمد بن علی سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابن مسیب سے، انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اس شخص کی مثال جو صدقہ واپس لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے، پھر اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے اور کھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4170۔ ابن مبارک نے ہمیں اوزاعی سے خبر دی، انہوں نے کہا، میں نے ابو جعفر محمد بن زین العابدین علی بن حسین رحمہم اللہ سے سنا، وہ اسی سند سے اسی طرح بیان کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4171۔ یحییٰ بن ابی کثیر نے ہمیں حدیث بیان کی، مجھے عبد الرحمن بن عمر نے حدیث بیان کی کہ انہیں فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند یعنی پڑپوتے محمد الباقر نے یہ حدیث اسی سند کے ساتھ انہی کی حدیث کی طرح بیان کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4172۔ بکیر سے روایت ہے کہ انہوں نے سعید بن مسیب سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنا، وہ کہہ رہے تھے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اس شخص کی مثال جو صدقہ کرتا ہے
پھر اپنے صدقے کو واپس لے لیتا ہے اس کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کھاتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4173۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، میں نے قتادہ سے سنا، وہ سعید بن مسیب سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، اپنے ہبہ کو واپس لینے والا اپنی قے کی طرف لوٹنے والے کی طرح ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4174۔ سعید نے قتادہ سے اسی سند کے ساتھ اسی کے مانند روایت کی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4175۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا، اپنا ہبہ واپس لینے والا کتے کی طرح ہے جو قے کرتا ہے پھر اپنی قے کی طرف لوٹتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4176۔ امام مالک نے ابن شہاب سے اور انہوں نے حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن نعمان بن بشیر سے روایت کی، وہ دونوں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے حدیث بیان کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا، ان کے والد انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو غلام تحفے میں دیا ہے جو میرا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو اس جیسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے واپس لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4177۔ ابراہیم بن سعد نے ہمیں ابن شہاب سے خبر دی، انہوں نے حمید بن عبد الرحمن اور محمد بن نعمان سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، میں نے اپنے اس بیٹے کو ایک غلام تحفے میں دیا ہے۔ تو آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو ایسا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے واپس لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4178۔ ابن عیینہ، لیث بن سعد، یونس اور معمر سب نے زہری سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ یونس اور معمر کی حدیث میں تمام بیٹوں کو کے الفاظ ہیں، اور لیث اور ابن عیینہ کی حدیث میں تمام اولاد کو ہے، اور محمد بن نعمان اور حمید بن عبد الرحمن سے روایت کردہ لیث کی روایت یوں ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ اپنے بیٹے نعمان رضی اللہ عنہ کو لے کر آئے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4179۔ عروہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، ہمیں حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، ان کے والد نے انہیں ایک غلام دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، یہ کیسا غلام ہے؟ انہوں نے کہا، یہ میرے والد نے مجھے دیا ہے۔ پھر آپ نے نعمان رضی اللہ عنہ کے والد سے پوچھا، تم نے اس کے تمام بھائیوں کو بھی اسی طرح عطیہ دیا ہے جیسے اس کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے واپس لو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4180۔ حسین نے شعبی سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے والد نے اپنے مال میں سے مجھے ہبہ کیا، یعنی یہاں صدقہ ہبہ کے معنی میں ہے، تو میری والدہ عمرہ بنت رواحہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں راضی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ میرے والد مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تاکہ آپ کو مجھ پر کیے گئے صدقہ یعنی ہبہ پر گواہ بنائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تم نے یہ سلوک اپنے تمام بچوں کے ساتھ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اللہ سے ڈرو اور اپنے بچوں کے مابین عدل کرو۔ چنانچہ میرے والد واپس آئے اور وہ صدقہ یعنی ہبہ واپس لے لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4181۔ ابو حیان تیمی نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی، مجھے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما نے حدیث بیان کی کہ ان کی والدہ عمرہ بنت رواحہ نے ان کے والد سے ان کے مال میں سے اپنے بیٹے کے لیے باغ یا زمین وغیرہ کچھ ہبہ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ ان کے مال میں سے اپنے بیٹے کے لیے باغ یا زمین وغیرہ کچھ ہبہ کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے اسے 1 سال تک التوا میں رکھا، پھر انہیں اس کا خیال آیا تو انہوں یعنی والدہ نے کہا،
میں راضی نہیں ہوں گی یہاں تک کہ تم اس پر جو تم نے میرے بیٹے کے لیے ہبہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا لو۔ اس پر میرے والد نے میرا ہاتھ تھاما، میں ان دنوں بچہ تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، اس کی والدہ بنت رواحہ کو یہ پسند ہے کہ میں آپ کو اس چیز پر گواہ بناؤں جو میں نے اس کے بیٹے کو دی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بشیر، کیا اس کے سوا بھی تمہارے بچے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا ان سب میں سے ہر ایک کو تم نے اسی طرح ہبہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، پھر مجھے گواہ نہ بناؤ، میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4182۔ اسماعیل نے ہمیں شعبی سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اس کے سوا بھی تمہارے بیٹے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا ان سب کو بھی تم نے اس جیسا عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4183۔ عاصم احول نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد سے فرمایا، مجھے ظلم پر گواہ مت بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4184۔ داود بن ابی ہند نے شعبی سے اور انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے روایت کی، انہوں نے کہا، میرے والد مجھے اٹھائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول، گواہ رہیں کہ میں نے نعمان کو اپنے مال میں سے اتنا اتنا دیا ہے۔ آپ نے فرمایا، کیا تم نے اپنے سب بیٹوں کو اسی جیسا عطیہ دیا ہے جیسا تم نے نعمان کو دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، اس پر میرے سوا کسی اور کو گواہ بناؤ۔ پھر فرمایا، کیا تمہیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ وہ سب تمہارے ساتھ نیکی یعنی حسن سلوک کرنے میں برابر ہوں؟ انہوں نے کہا کہ کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، تو پھر تم بھی ایسا نہ کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4185۔ ابن عون نے ہمیں شعبی سے، انہوں نے حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا، میرے والد نے مجھے ایک تحفہ دیا، پھر مجھے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ آپ کو گواہ بنائے۔ آپ نے پوچھا، کیا تم نے اپنے سب بچوں کو یہ اسی طرح کا تحفہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے پوچھا، کیا تم ان سب سے اسی طرح کا نیک سلوک نہیں چاہتے جس طرح اس بیٹے سے چاہتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو میں ظلم پر گواہ نہیں بنتا، کیونکہ اس عمل کی بنا پر پہلے تمہاری طرف سے اور پھر جواباً ان کی طرف سے ظلم کا ارتکاب ہوگا۔ ابن عون نے کہا، میں نے یہ حدیث محمد بن سیرین کو سنائی تو انہوں نے کہا، مجھے بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فرمایا، اپنے بیٹوں کے درمیان یکسانیت روا رکھو، یعنی لفظی معنی ہے تقریباً ایک جیسا سلوک، یعنی ان کو اس بات کا عادی بناؤ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4186۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، حضرت بشیر رضی اللہ عنہ کی بیوی نے کہا، میرے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دو اور میرے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، فلاں کی بیٹی نے مجھ سے مطالبہ کیا ہے کہ میں اس کے بیٹے کو اپنا غلام ہبہ کر دوں، اور اس نے کہا ہے میرے لیے اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بناؤ۔ تو آپ نے پوچھا، کیا اس کے اور بھائی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ آپ نے پوچھا، کیا ان سب کو بھی تم نے اسی طرح عطیہ دیا ہے جس طرح اسے عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، یہ درست نہیں، اور میں صرف حق پر گواہ بنتا ہوں۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4187۔ امام مالک نے ابن شہاب سے، انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی کو عمر بھر کے لیے دی جانے والی چیز اس کے اور اس کی اولاد کے لیے دی گئی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی، وہ شخص کو واپس نہیں ملے گی جس نے دی تھی، کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4188۔ لیث نے ہمیں ابن شہاب سے حدیث بیان کی، انہوں نے ابو سلمہ سے،
اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت کی کہ انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا جس نے کسی شخص کو عمر بھر کے لیے عطیہ دیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے تو اس کی اس بات نے اس چیز میں اس کے حق کو ختم کر دیا اور وہ اسی کے ہے جسے عمر بھر کے لیے دی گئی اور اس کی اولاد کی۔ مگر یحییٰ نے اپنی حدیث کے آغاز ہی میں کہا جس شخص کے عمر بھر کے لیے عطیہ دیا گیا تو وہ اسی کا اور اس کی اولاد کا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4189۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی مجھے ابن شہاب نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی حدیث کی روح سے عمرہ اور اس کے طریقے کے بارے میں بتایا کہ انہیں حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے کسی دوسرے شخص کو عمر بھر کے لیے تحفہ دیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے اور کہا میں نے تمہیں اور تمہاری اولاد کو دیا جب تک تم میں سے کوئی زندہ ہے تو وہ اسی کا ہے جسے دیا گیا ہے اور وہ اس کے پہلے مالک کو واپس نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو گئی ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4190۔ معمر نے ہمیں زہری رحمہ اللہ سے خبر دی انہوں نے ابو سلمہ سے اور انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا وہ عمرہ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نافذ کیا یہ ہے کہ آدمی کہے یہ تمہارے لیے اور تمہاری اولاد کے لیے ہے البتہ جب وہ کہے یہ تمہارے لیے ہے جب تک تم زندہ ہو تو وہ اس کے مالک کو واپس مل جائے گی۔ معمر نے کہا امام زہری رحمت اللہ علیہ اسی کے مطابق فتویٰ دیتے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4191۔ ابن ابی ذئب نے ابن شہاب سے انہوں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے اور انہوں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں فیصلہ کیا جسے عمر بھر کے لیے یہ کہہ کر عطیہ دیا گیا کہ وہ اس کا اور اس کی اولاد کا ہے تو وہ حتمی طور پر اسی کا ہوگا۔ اس صورت میں دینے والے کے لیے کوئی شرط لگانا اور استثناء کرنا جائز نہیں۔ ابو سلمہ نے کہا کیونکہ اس نے ایسا عطیہ دیا ہے جس میں وراثت جاری ہو چکی ہے تو وراثت نے اس کی شرط کو ختم کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4192۔ خالد بن حارث نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں ہشام نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حدیث بیان کی انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے سنا وہ کہہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمرہ اسی کا ہے جسے ہبہ کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4193۔ معاذ بن ہشام نے ہمیں حدیث بیان کی مجھے میرے والد نے یحییٰ بن ابی کثیر سے حدیث بیان کی ہمیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسی کے مانند۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4194۔ احمد بن یونس نے ہمیں حدیث بیان کی ہمیں زہیر نے حدیث بیان کی ہمیں ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث سنائی وہ اس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر رہے تھے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4195۔ یحییٰ بن یحییٰ نے ہمیں حدیث بیان کی الفاظ انہی کے ہیں ہمیں ابو خیثمہ نے ابو زبیر سے خبر دی انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رو کے رکھو اور انہیں خراب نہ کرو کیونکہ جس نے بطور عمرہ کوئی چیز دی تو وہ اسی کی ہے جسے دی گئی ہے وہ زندہ ہو یا مردہ اور اس کے وارثوں کی ہے یعنی جب اس کو اور اس کے وارثوں کو دی گئی یا غیر موقت دی گئی۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4196۔ حجاج بن ابو عثمان سفیان اور ایوب سب نے ابو زبیر سے انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آگے ابو خیثمہ کی حدیث کے ہم معنی ہے ایوب کی حدیث میں کچھ اضافہ ہے انہوں نے کہا انصار نے مہاجرین کو عمر بھر کے لیے دینا شروع کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اموال اپنے پاس رکھو۔
صحیح مسلم حدیث نمبر 4197۔ ابن جریج نے ہمیں خبر دی، مجھے ابو زبیر نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خبر دی، انہوں نے کہا مدینے میں ایک عورت نے اپنے بیٹے کو اپنا باغ بطور عمرہ دیا، پھر وہ فوت ہو گیا اور اس کے بعد وہ بھی فوت ہو گئی۔ اس لڑکے نے اولاد چھوڑی اور اس کے بھائی بھی تھے جو بطور عمرہ دینے والی عورت کے بیٹے تھے۔ تو بطور عمرہ دینے والی عورت کی اولاد نے کہا باغ ہمیں واپس مل گیا، اور جسے بطور عمرہ ہبہ کیا گیا تھا اس کے بیٹوں نے کہا زندگی اور موت دونوں صورتوں میں وہ ہمارے باپ ہی کا ہے۔ چنانچہ وہ حضرت عثمان کے آزاد کردہ غلام طارق کے پاس، جو عبد الملک بن مروان کی طرف سے مدینے کا گورنر تھا، جھگڑا لے کر گئے۔ انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا تو انہوں نے عمرہ کی بابت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر گواہی دی کہ وہ اس کے موجودہ مالک کا ہے۔ طارق نے اسی کے مطابق فیصلہ کیا۔ پھر انہوں نے عبد الملک کی طرف لکھا اور انہیں اس واقعے کی اطلاع دی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی کے بارے میں بتایا تو عبد الملک نے کہا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچ کہا، تو طارق نے اس حکم کو نافذ کر دیا۔ چنانچہ وہ باغ آج تک اسی کے بیٹوں کے پاس ہے جسے بطور عمرہ دیا گیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4198۔ سلیمان بن یسار سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کردہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی بنا پر طارق نے عمرہ کا فیصلہ وارث کے حق میں کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4199۔ شعبہ نے ہمیں حدیث بیان کی، کہا میں نے قتادہ سے سنا، وہ عطا کے واسطے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا عمرہ جائز ہے، یعنی یہ عطیہ درست ہے اور آگے چلتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4200۔ سعید نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے عطا سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا عمرہ اس کے خاندان میں وراثت کے حقداروں کی میراث ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4201۔ شعبہ نے ہمیں قتادہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے نضر بن انس سے، انہوں نے بشیر بن نہیک سے، انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی، آپ نے فرمایا عمرہ درست ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4202۔ سعید نے ہمیں قتادہ سے اسی سند کے ساتھ حدیث بیان کی، البتہ انہوں یعنی قتادہ نے کہا اس کے خاندان کی وراثت کہا یا جائز کہا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 4203۔